السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد شہزاد اور آپ لوگ سن رہے ہیں زبردست ٹی وی۔ دوستو میں آج آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں ایک ہوشیار بادشاہ کی کہانی۔ دوستو اگر کسی نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سے کرے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کرے تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ بہت مدت پہلے دور دراز کے ایک ملک میں یہ قاعدہ تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا وہ ایک دستخط نامے پر دستخط کرتا اور اس کی حکومت کا ایک سالہ مکمل ہونے کے بعد وہ اس عہد سے دستخط بردار ہو جائے گا اور اس ایک دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ جب ایک بادشاہ ایک سالہ حکومت مکمل کرتا تو ایسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی بقائے زندگی گزارتا۔ اس موقع پر اس بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور ہاتھی پر بٹھا کر اسے پورے ملک میں الوداعی سفر کروایا جاتا جہاں وہ سب لوگوں کو آخر آباد کہتا۔ وہ بہت ہی افسوسناک اور غمزدہ لمحات ہوتے اور پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو اس جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑاتے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایسا سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی تباہ ہوا تھا اور ایک نوجوان شخص نے خود کو بچانے کے لیے لکڑی کے ایک تختے کو سہارا رکھا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کو ایک نیا بادشاہ کی تلاش تھی لہٰذا انہوں نے اس نوجوان کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور اپنے ملک لے آئے اور اس سے 1 سال کی حکومت کرنے کی درخواست کی۔ پہلے تو وہ نہ مانا لیکن پھر وہ 1 سال کے لیے بادشاہ بننے پر رضامند ہو گئے۔ وہاں کے لوگوں نے اس بادشاہت کے ماتحت اصولوں اور طریقوں کو سمجھا دیے اور ایسے بھی بتایا کہ 1 سال کے بعد وہ ایسے فلانا مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے۔ بادشاہت کے تیسرے دن ہی اس نوجوان بادشاہ نے اپنے پرانے وزیر سے کہا، مجھے ایک جگہ دکھاؤ جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بھیج دیا تھا۔ وزیر نے بادشاہ کی خواہش کا اہتمام کرتے ہوئے ایسے وہ جزیرہ دکھایا۔ وہ جزیرہ مکمل طور پر جنگل تھا اور اس جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ ان جانوروں کی آوازیں جزیرے کے باہر سنائی دیتے تھے۔ بادشاہ جزیرے دیکھنے کے لیے تھوڑا سا جنگل کے اندر چلا گیا اور وہاں کے تمام بادشاہوں کے ڈھانچے پڑے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ بہت جلدی اس کا بھی یہی حال ہونا ہے اور یہی جنگلی جانوروں نے اس کا بھی چیڑ پار کرکانا ہے۔ ملک واپس پہنچا کر بادشاہ نے مزدوروں کو اکٹھا کیا اور ان کو جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا کہ جنگل کو 1 ماہ کے طور پر صاف کر دیا جائے، تمام خطرناک جانور کو مار ڈالا جائے اور سب پالتو جانوروں کو جزیرے سے نکال دیا جائے اور فضول درختوں کو کاٹ دیا جائے۔ وہ ہر ماہ خود نگرانی کرتا تھا اور ان مزدوروں پر نظر رکھتا۔ 1 ماہ پہلے ہی تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور پھر بہت سے درخت کو بھی کاٹ دیے گئے۔ دوسرے ماہ تک جزیرہ مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا۔ اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت باغات تعمیر کیے جائیں۔ وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور مثلاً مرغیاں، گائے، بھینس اور بھیڑ وغیرہ اس جزیرے پر منتقل کرتا رہے۔ تیسرے مہینے میں بادشاہ نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا کہ ایک شاندار گھر تعمیر کریں اور اس جزیرے پر ایک بڑی سی بندرگاہ بھی بنائے۔ گزشتہ مہینوں کے ساتھ وہ جزیرے ایک خوبصورت
شہر میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس زیب تن کرتا اور اپنی ذات پر بہت خرچ نہیں کرتا تھا۔ اپنی بچت کی زیادہ تر کمائی وہ اس نے اس جزیرے پر لگا دیا۔ 10 ماہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، میں جانتا ہوں کہ 2 ماہ بعد مجھے جزیرے میں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن میں ابھی سے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وزیر نے دوسری وزیر اور اس پر متفق نہیں ہوئی اور بادشاہ سے کہا، آپ کو 2 ماہ مزید صبر کرنا ہوگا تاکہ سال مکمل ہو جائے۔ سال پورا ہو جانے کے بعد ہی آپ کو اس جزیرے پر چھوڑ دیا جائے۔ بالآخر 2 ماہ مکمل ہو گئے اور بادشاہت کا 1 سال ختم ہو گیا۔ حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی رعایا کو آخر آباد کہہ سکے۔ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پر بہت خوش تھا اور لوگوں نے اس سے پوچھا، اس موقع پر تمام گزشتہ بادشاہوں تو رو رہے تھے لیکن آپ ہنس رہے ہیں، بادشاہ کے اس قدر خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا، تم لوگوں نے دانشوروں کی ایک قول نہیں سنی، جب تم ایک چھوٹے سے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے اور باقی لوگ سب ہنس رہے ہوتے ہیں۔ بس اس زندگی جیو کہ جب تم مرو تو سب روئے اور تم ہنسے۔ جس وقت تمام بادشاہوں محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے تو میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہا اور میں نے اس جزیرے کو ایک خوبصورت جزیرے میں تبدیل کیا۔ جہاں اب میں اپنی باقی زندگی نہایت خوشی، سکون اور آرام کے ساتھ گزار سکتا ہوں۔ دوستو، اس کہانی سے ہم یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں اچھے کام کرنے ہیں، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ یہ دنیا پانی ہے، ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔